So we are here to discuss a very important topic from exam point of view. There is definitely one question, and that question you must be ready to answer. For each question you must have data for 20 minutes, 20 to 25 minutes, maybe 30 minutes, depends. 20 to 30 minutes you should have data, information and knowledge for each topic of the syllabus and for each past paper questions. This is bare minimum. This is bare minimum. Bare minimum means the least required. The least required. Minimum. Below that you can't go. You can have knowledge for 50 minutes, 1 hour, 2 hours. So if I am visible and audible, some proactive people are already sharing the link. I am grateful to them. Sometimes I thank you, sometimes I don't thank you, but I know who is who and who is working what. So write a sentence. I should have data, information and knowledge to at least write for 30 minutes on each syllabus topic and each past paper questions. Can you write this sentence? So that I know that we are on the same page. At least I should be able to write for 30 minutes on each syllabus topic and on each past paper questions, especially 5 to 10 years past papers. Write this comment. I already received your likes. Please share this lecture in the 3 WhatsApp groups plus save 2 of Facebook. Write the title ongoing class. If you want to become more professional, so write ongoing Islamic studies class. Professionalism, expert, skill. Skill means last limit. When you are skillful, you have touched the last limit. You can be sage of the age. It takes time to be sage of the age, but at least we should be skillful. Tariq Hussain says that I should have data, information and knowledge to write for at least 30 minutes on each syllabus topic and on each question of past papers. Past paper means 5 to 10 years. 5 to 10 years. These are parameters. Parameters. Benchmarks. Milestones. I received the notification for SAFE 6. Now SAFE ELC and SAFE 22 plus SAFE 2 of Facebook. So let us take everybody on board and then we start our topic. But I gave you a parameter. This parameter should be written by everybody. Now I received for 22 as well. Tariq Hussain, please copy paste it 2-3 times. Everybody should see it. I should have data, information and knowledge to write for at least 30 minutes on each syllabus topic and on each question of past 5 to 10 years papers, to be very specific, to be very professional. 5 to 10 years past papers. This is the benchmark. Benchmark, parameter, limit, milestone. When you continue your journey, so you touch milestones. 1, 2, 3, 4, 5, 10. So when you are touching,
So you are getting satisfaction. So these are the parameters, these are the benchmarks, these are the limits, this is the scope of your preparation. 30 minutes writing. Check yourself. Check yourself. Take one topic, like today we have 3-4 topics, but on each topic, like the Prophet, peace be upon him, as a model, being an individual or for individuals. So can you write on this topic for 30 minutes? If you can write, so you are done. You have touched the milestone, the benchmark, the standard. 30 minutes writing on each syllabus topic and on each question of the past 5 to 10 years papers. Again, we have a limit, 5 to 10. 5 minimum, 10 maximum. अगर आपने 5 से 10 साल तक पेपर्स के तमाम क्वेश्चंस और सिलेबस के हर टॉपिक पे 30 मिनट आप लिख सकते हैं, बस आपका काम हो गया. अपने आप को डालो CSPs के लिस्ट में. अगर ये आपसे नहीं होता, 5 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद आप सर कुजली कर रहे, जी मैं क्या लिखूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ख़त्म हो गया मालूमात सारा, तो फिर क्या लिखोगे? फिर तो बड़ा मुश्किल काम है. दैट इज. और लिखने में नो रिपीटिशन. हर सेंटेंस जो है वो नया नया डेटा, नई मालूमात, क्रिएटिविटी. यानी कि वही चीज़ को जो है, आई हैव अ डॉग एंड माई डॉग, नेम ऑफ माई डॉग इज कालू एंड देन आई कॉल हिम कालू 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 कालू. तो वो नहीं है कि आप जो है ना रिपीट करके उसको भर दे. नो, हर सेंटेंस जो है बिल्कुल नया होगा, उसमें नई मालूमात, न्यू डेटा, न्यू इंफॉर्मेशन, न्यू नॉलेज. डेटा जो है वो इंफॉर्मेशन का क्रूड फॉर्म है और इंफॉर्मेशन जो है वो नॉलेज का क्रूड फॉर्म है. जब आपके पास डेटा होता है, आउटलाइंस होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, तो वो डेटा है, लेकिन क्रूड है. पाकिस्तान में कितने लोग हैं? 22 करोड़, 220 मिलियन. तो ये डेटा है आपके पास, ठीक है, अच्छा है. अब इसको यू हैव टू मेक इट सिस्टमेटिक. इसको सिस्टमेटिक करना है. जब आप इसको सिस्टमेटाइज करते हैं, सिस्टमेटिक बनाते हैं, एक सिस्टम में इसको डालते हैं, देन इट बिकम्स इंफॉर्मेशन. सनी प्रिंस आई सेड, मैंने कहा डेटा इज द क्रूड फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन and information is the crude form of knowledge. Understanding is the manipulation of knowledge, and expression is the test of understanding. ये नॉलेज का एक फार्मूला है और इस फार्मूले को हमने एक नाम लिया है DIQ. Anybody can write it? इस्लामियत में इसलिए ज़रूरी है कि हमें इस्लाम के बारे में काफ़ी मालूमात है, बचपन से पढ़ते आ रही है, प्राइमरी क्लास, सेकेंडरी क्लास, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी. तो इस्लाम तो हर वक्त जो है हमारे जहन में होता है. मुल्ला भी बोलता है और टीवी पे भी होता है, घर में भी होता है. माँ भी कुछ नहीं कर सकती, लेकिन इस्लाम के बारे में थोड़ा बहुत उसको पता होता है. जी नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, ज़कात दो, हज पे जाओ, हाजी साहब आ गया जी, मुबारक हो जी, हाँ जी उम्रे से आ गया. तो ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में चलते रहती है, कोई नई चीज़ नहीं है. लेकिन इसको जो है हमने तरीके से प्रेजेंट करना है एग्जामिनर को, और वो तरीका क्या है? DIQ. DIQ. Can you write it? DIQ. DIKEU. ये DIQ जो है, इसको अपने स्टडी रूम में सामने लिख के, बड़ा पावरफुल फार्मूला है.
سب سے پہلے آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے. نالج جی ارکان اسلام کیا ہے؟ 5 ہے. تو یہ ڈیٹا ہے. کون کون سے ہے؟ کلمہ توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. تو یہ آپ کے پاس کیا آ گیا؟ ڈیٹا، ڈائی کیو. اچھا جب ڈیٹا آ گیا تو اس ڈیٹا کو آپ نے انفارمیشن میں کنورٹ کرنا ہے. انفارمیشن مینس کہ اس کو تھوڑا سا سسٹمیٹک بناؤ، تھوڑا سا اس کو ایکیڈیمک بناؤ. یہ تو سب کو پتہ ہے کہ جی ارکان اسلام کیا ہے، یا پیغمبر کی جو ہے وہ کیا کیا رولز رہے ہیں. وہ انڈیویجول بھی تھا، ڈپلومیٹ بھی تھا، ملٹری اسٹریٹجسٹ بھی تھا، وہ جو ہے پیس میکر بھی تھا. تو یہ تو بیسک ڈیٹا ہے. یہ جو سیلیبس ہے نا، سیلیبس آپ کا یہ ڈیٹا آپ کو دیتا ہے. اب اس دن میں کسی کو کہہ رہا تھا کہ جو کرمینالوجی ہے، مثلا کرمینالوجی کے سیلیبس کا آپ کو پتہ چل گیا تو آپ کے پاس ڈیٹا آ گیا. IR کا سیلیبس دیکھو کتنا زبردست سیلیبس ہے. اس سیلیبس آپ کو یاد ہو گیا تو آپ اس پہ بھی کافی چیزیں لکھ سکتے ہیں. مطلب IR میں آپ کو پتہ چلے کہ جی ڈپلومیسی، وار، ڈپلومیسی، انٹرنیشنل لا، دیز آر دا 3 conflict resolution methodologies. تو آپ کو صرف یہ 3 ڈیٹا آ گیا آپ کے پاس، آگے پھر آپ کا پن خود ہی لکھتا ہے. تو اس طرح آپ کو جب پیغمبر کی ذات ہے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا ڈیٹا ہے، کیا کیا چیزیں ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں. اب اس کو ہم نے سسٹمیٹک کرنا ہے، انفارمیشن ڈائی کیو میں ڈالنا ہے. ڈائی کیو اس کو آپ نے اسٹڈی ٹیبل میں موٹا موٹا لکھ کے ریڈ مارکر سے ڈائی کیو. میرے پاس کتنا ڈیٹا ہے، پوائنٹس کتنے ہیں، آؤٹ لائنس کیا ہے، میں کیا کیا جانتا ہوں. برین سٹارمنگ وہ رف ہوتا ہے. رف ڈیٹا جو ہے وہ رف ہوتا ہے. ڈیٹا جو ہے وہ سسٹمیٹک نہیں ہوتا. مطلب اس کو آپ ایک پیراگراف کی شکل میں یا اس شکل میں نہیں ڈال سکتے. ٹیبل ہوتے ہیں یا اسکیجول ہوتے ہیں، فہرستیں بنتی ہے، انڈیکس ہوتا ہے. تو جب آپ اس کو انفارمیشن بناتے ہیں تو اس کو آپ سینٹنسز میں ڈالتے ہیں. سینٹنسز اس کو تھوڑا سا فلیش ڈالتے ہیں، تھوڑا سا اس پہ میٹ، تھوڑا سا گوشت اس پہ ڈالتے ہیں، کیونکہ ڈیٹا جو ہے وہ بونز ہوتے ہیں، بالکل ہڈیاں ہوتی ہے، اسکیلیٹن، ڈانچہ. اس وجہ سے لوگوں کو جو ہے نا اسٹیٹسٹکس، میتھمیٹکس یا جو خالی خالی ٹیبلز ہوتے ہیں وہ مزہ نہیں آتا کہ یار یہ کیا ہے. تو ڈیٹا جو ہے وہ رف ہوتا ہے، اس کو ہم تھوڑا سا سسٹمیٹک بناتے ہیں تو انفارمیشن بن جاتا ہے. دیٹ دا لائف آف دا پرافٹ present us different opportunities that we can learn from him, from his seerah, uswa hasana, the best form of leading life, and as an individual plus military strategist, peacemaker, as a diplomat, we can learn a lot from his life. تو یہ آپ نے ایک انفارمیشن دے دی، لیکن یہ بھی کافی نہیں ہے. اس پہ آپ نے چیپٹرز لکھنا ہے، اس پہ آپ نے بکس لکھنے ہیں، اس پہ آپ نے 30 منٹس لکھنا ہے. نالج جو ہے آپ نے اس کو بنانا ہے. اب نالج جو ہے وہ صرف نالج نہیں ہے کہ آپ کے کھوپڑی میں آ گیا، ایکسپریس بھی کرنا ہے، اس کو ایگزامینر تک پہنچانا ہے. سیف 2 میں اس پہ لیکچر دینی ہے. ایکسپریشن پھر انڈرسٹینڈنگ آ جاتی ہے، بیکاز ایکسپریشن از the test of understanding, and understanding is the manipulation of knowledge. اب دیکھو میں کس طریقے سے اسلامیات کا کلاس آپ کو پڑھا رہا ہوں. ڈائی کیو، ڈیٹا، انفارمیشن، نالج، ملٹری اسٹریٹجسٹ، ڈپلومیسی، پیس میکنگ، انڈیویجول، یہ ساری چیزوں کو میں مینیپولیٹ کر رہا ہوں. مینیپولیٹ کا مطلب ہے کہ آئی یوز اٹ دا وے آئی وانٹ. میں فلیکسیبل ہوں، میں ایزی ہوں، میرے چہرے پہ کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی پسینہ مجھے نہیں آ رہا. میری مرضی ہے کہ میں کلاس کو کیسے چلاؤں. مینیپولیشن جو ہے وہ نیگیٹو بھی ہے، پازیٹو بھی ہے. مینیپولیٹ کا مطلب یہ ہے کہ یو کین یوٹیلائز اٹ دا وے یو وانٹ.
جو گسا پٹا قسم کا نالج ہوتا ہے وہ غریب بالکل صراط مستقیم پہ جاتا ہے. ایسا تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو جائے, بہت سے لیکچر ہوتے ہیں, ٹیچر ہوتے ہیں, اپنے آپ کو ایک لائن پہ تیار ہو کے لاتے ہیں. کوشچن تھوڑا سا آگے پیچھے آ جائے تو غریب ہل جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہے. میں نے تو ایک خاص طریقے سے تیاری کی تھی, رٹا لگایا تھا کہ جی یہ ڈیفینیشن ہے, یہ برانچز ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ وہ ڈیلیور کیا, پسینہ اس کا جو ہے نا خشک ہو کے جی میرا کام ہو گیا, اوکے جی سی یو ٹمارو, تھینک یو. تو یہ نالج ہے, ڈیٹا ہے, انفارمیشن ہے, لیکن یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, کیونکہ یہ بندہ اس کے ساتھ مینیپولیٹ نہیں کر سکتا, اس کو اپنی مرضی سے نہیں بتا سکتا آگے. فلیکسیبلٹی نہیں ہے, کریٹیوٹی نہیں ہے, کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہے, سیدھا سیدھا بولتا ہے. بہت سے ٹیچر ایسے ہوتے ہیں, ہمیں اپنے اسکول کا ٹائم یاد ہے وہ لیٹ ہوتے تھے تو وہ یا کوئی کلاس میں ویسے کوئی گڑبڑ ہوتا یا کوئی شرارت کرتا تو بڑا غصہ ہوتا تھا کہ یار میرا دماغ, اب میرا لائن آپ لوگ ڈسٹرب کر رہے ہیں, میں تو ایک خاص لائن کے ساتھ آگے ہوں آپ کو بولنا. اب کوئی بندہ بدتمیزی کرتا ہے یا کوئی جو ہے وہ شرارت کرتا ہے تو وہ کہہ رہے آپ نے میرا جو ہے نا پورا لائن ہی ڈسٹرب کر دی, اب میں کہاں سے شروع کروں دوبارہ. تو یہ جو ہے ٹیچنگ کا ایک پورا کہانی ہے کہ ٹیچنگ میں یا ایکسپریشن میں یا ایگزامینیشن ہال میں آپ کے پاس یہ کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ بھائی کویشچن جس طرح بھی آ جائے, تروڑ مروڑ ہو کے آ جائے, تو آپ نے اس کو اپنے سٹائل سے لکھنا ہے. دین یو ہیو انڈرسٹینڈنگ, ادروائز اونلی ڈیٹا, انفارمیشن اینڈ نالج. تو اسلام کے بارے میں یا پیغمبر کے بارے میں ہمیں کافی معلومات ہوتے ہیں پہلے سے. مطلب ایک بندہ یہ اسلامیات کا پیپر نہیں لکھ سکتا یا اس کو پاس نہیں کر سکتا یا اس میں نمبر نہیں لے سکتا تو کیا اور کیا خاک کرے گا. یہی تو ایک چیز ہے ہمارے پاس, 24 گھنٹے یہی پڑھائی جاتی ہے, ہر جگہ یہی ڈسکشن ہوتی ہے. میں کوئی ریلیجن پہ کوئی پوائنٹ لکھو, وہاں ہزار لوگ جو ہے نا مکیوں کی طرح آ جاتے ہیں. کوئی سائنس یا کوئی فلاسفی کا ٹاپک دے دو, کوئی غریب نہ کچھ کوئی لائک کرتا ہے نہ اس پہ کوئی کمنٹ کرتا ہے, کر ہی نہیں سکتا, کیا کرے گا. ایک ہی چیز انہوں نے سیکھی ہوئی ہے, اب وہ بھی چیز آپ سسٹمیٹکلی ایگزامینر کو نہیں پہنچا سکتے تو کیا آپ کا ایشو ہے. تو اسلامیات میں زیادہ پڑھنے کی یا زیادہ لیکچرز کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ آلریڈی ہمارے پاس ہمارے شعور لاشعور میں کافی اس کا نالج ہے, کیونکہ ہر چیز وہی ہے. ہر جگہ جو ہے دکاندار بھی اسلام کی باتیں کرتے, بسم اللہ, ماشاء اللہ, یار یہ چیز کیسی ہے, اچھے زبردست جی, انشاءاللہ, ماشاء اللہ جی. یار میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کوالٹی کیا ہے اس کا, نمبر 1 ہے, 2 ہے, فرسٹ کاپی ہے, سیکنڈ کاپی ہے, نقل ہے, اوریجنل ہے, ماشاء اللہ جی, انشاءاللہ, بے فکر رہو. تو ادھر بھی وہ ریلیجن کو آپ کو بیچ رہا ہوتا ہے. مطلب ٹیکنیکل بات نہیں کرتا, پروفیشنل بات نہیں کرتا کہ یہ کیا ہے. آپ بھی فکر رہی جی, ماشاء اللہ, انشاءاللہ, بس کوئی ایشو ہے, کوئی بات نہیں ہے جی, آپ بھی فکر رہی, اللہ کریم ہے, اللہ عظیم ہے, اللہ اکبر جی, آپ بھی فکر رہی, کوئی ایسی بات نہیں ہے, اللہ کرے گا, اللہ کو چھوڑو, اللہ کے واسطے, اللہ چاہے گا. تو یہ پروفیشنلزم تو ہے نہیں. ہم ہر چیز میں ریلیجن کو گھسا دیتے ہیں, اپنے ٹماٹر کو بھی بیچنے کے لیے ریلیجن کو یوز کرتے ہیں تاکہ لوگ ہم پہ ٹرسٹ کرے اور ٹماٹر ہماری بک جائے. یا ٹماٹر کی کوالٹی امپروو کرو, آٹومیٹکلی وہ بکیں گے. یہ قسم کھانے کی, قسم ہے اللہ کی ذات کی جی, زبردست چیز ہے. تو جب اتنا ہماری سوسائٹی میں ڈیٹا ہے, ہر وقت ہماری بمبارڈمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, تو پھر ہمیں اس پیپر کی کیا پریشانی ہونی چاہیے. تو اس وجہ سے یہاں جو ہے وہ ڈائی کیو کا فارمولہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کا جو پاس ڈیٹا ہے, انفارمیشن ہے, نالج ہے, انڈرسٹینڈنگ ہے, ایکسپریشن ہے, اس کو زیادہ سسٹمیٹک کرے. ناؤ سیرہ آف دا ہولی پرافٹ, already we know about his life, Makkah life, Medina life. Makkah life he was as individual. As an individual, when he started talking about deen to people, propagating, so there was a lot of opposition. So at that time, how did he behave, and when he got the power after Medina, after the conquest of Makkah, how did he behave at that time?
as a military strategist between the two periods. One is Makkah period and the other is Medina. In Makkah, he had no power. There was a strong opposition. He was preaching and propagating as an individual. So what was his behavior at that time? How was he treating his opponents? And how he was treating his colleagues, his companions, and how he was behaving with his relatives, how he was behaving with the people in Makkah. So all these are examples of his life as an individual. Now after Makkah, when he went to Medina, so between Medina and Makkah, there were wars between Makkah and Medina. At that time, he was a military strategist. How he won the Battle of Badr, how he almost lost and again won the Battle of Uhud, how strategy he made in the Battle of Khandaq, Ahzab, when they were digging, they dug a ditch around the city of Medina, and that was protection as defense. And this was military strategy. In Badr, they were fighting with each other. Two armies were confronting each other. At that time, what was the strategy that they won? Second, in Uhud, there was a strategy that some people, I have been to all these places. Luckily, I had a friend in Medina and Makkah, and he took me to every place, to Uhud and Badr and Ahzab and Khandaq and all these places. So there was a small mountain, Uhud, and as a military strategist, he told his companions, please wait there, be there, and do not let them come back and attack us. They did not obey, and then they were almost losing the war, but later on, according to books, they won it at the last moment. When Makkah people, they were so strong and they wanted to attack on Medina and destroy Medina, and they had no power at that time to counteract like Badr. So the best strategy was defense, not offense. That's why they defended themselves in the city of Medina by having a deep ditch around the city, so they could not cross it. People of Makkah could not cross that ditch, and the ditch is Khandaq, and that's why the battle is called Khandaq or Ahzab. Ahzab means groups of people, as they were coming groups and groups. So that's why they had that strategy. Now after Ahzab, they had Hudaybiyah, which was peacemaking. Hudaybiyah, at that time, he was not confident that we are going and we are winning Makkah. So he went for reconciliation. So that was peacemaking. And when at the Makkah conquest, at the 10th year, when they attacked Makkah and the people of Makkah could not defend themselves, so again he made peace with them. So that was also peacemaking. So this is the short story of the whole this topic that we have. In this group, I have already given you a lot of information. Other teachers have also spoken and written and given you reading material. Today I gave you a link of our old group, Mastering Islamic Studies, and discover that group also for basic information. In that group, you will find articles on each of the topic that we have today. Now you have the conceptual clarity. Your mind is clear that as an individual, as a military strategist, as a peacemaker, as a diplomat, when he was writing letters to other rulers at that time, so that was his diplomacy. So all these things you have to write now. Concepts are clear,
but how to convey it to the examiner. For that you need data, information, knowledge, understanding, and expression capability, so that you can write for 30 minutes on all these topics. Why I stress today on 30 minutes writing? Because don't be happy that we already know everything. So the test of understanding is expression. Can you write for 30 minutes on all these topics or not? Now, if you have any questions, so please go ahead. The group that I shared, in that group I have shared articles on each of these topics that today we were touching. There are some religious and philosophical discussions on the status of the Prophet, because for Wahhabis and Ahli Hadith, for Ghair Muqallideen, he was just a prophet, a Rasul, a messenger, and he just brought the message from God, and he did whatever God told him. So we should not love, or we should not consider his personality something unique or something from another world. But other people like Sufis and Barelvis and these people, Ishq Rasul, Rizvi and all these people, they have another approach, that we should love the person of the Prophet, and the Prophet had his own personality features, and that's why we should love him. Some people consider him just a prophet, a divine personality, and that's why he could achieve so much. Other people think that no, that was his own personality like any other person, and that's why he should be considered as a great leader. But if we say that that was his own personality, his own achievement, his own accomplishment, and then Quran says that he could do nothing, he could say nothing without God, so then there is a confusion that how should we take his personality. However, for examination point of view, you should take the stance that we consider him as an important leader, and as an individual, as a peacemaker, as a military strategist, and that's why we present his personality as an important, successful leader, not just a religious personality or a divine personality or a personality only with the help of God, and he could not do or he could not say anything from his own self. मतलब कल आप लोग एग्जाम में पास हो जाए और आप CSP बन जाए तो लोग कहेंगे ये तो नईम खान का कमाल है जी, नईम खान ने इनको बना दिया, इनका अपना क्या था, कुछ भी नहीं है, मेरा तो कुछ है ही नहीं, ये तो सब सारा तुम्हारा कमाल है. तो एक अप्रोच ये है. दूसरा अप्रोच ये है कि यार जी उसने कुछ गाइड शाइड किया होगा, लेकिन मुझ में खुद भी जो है ना एक टैलेंट था, मेरा इंटेलिजेंस है, मैंने खुद इस चीज़ को अचीव किया, ये मेरी कार्रवाई है, मेरा एकम्प्लिशमेंट है, दिस इज़ माई अचीवमेंट. तो ये एक टेक्निकल पॉइंट है इसमें. बहरहाल एग्जाम में इस तरह के पॉइंट्स ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. So if you have any question regarding this paper, any confusion, I will be not coming so much live in this group because it is the easiest paper. You can do it on your own. However, in this month of December, you have to cover Introduction to Islam and Personality of the Prophet. ये दो हमारे टारगेट्स है. इस पे आपके पास 30 मिनट्स का लेक्चर होना चाहिए. थर्टी मिनट्स का राइटिंग, और सेफ 2 में थोड़ा बहुत आप इस पे बारे में बोल सकेंगे कि नहीं. दैट इज द टेस्ट. If you have any question regarding this paper or any other paper or any other safe group or any other activity, so I am available for few more minutes. ये जो मैंने आपको लिंक दिया है, नए ग्रुप पुराने ग्रुप है हमारा, उस पे मैंने आज के टॉपिक पे एक आर्टिकल शेयर किया है. उस ग्रुप को टॉप टू बॉटम एक्सप्लोर करें. One is conceptual clarity and the other is
लैंग्वेज। एक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर आपके पास लैंग्वेज भी हो कि उस कॉन्सेप्ट को आप एग्जामिनर तक पहुंचा दे। दीज आर द टू चैलेंजेस। सर, is it necessary to write Quranic verses in Islamiyat paper, and if yes, then should we write only translation or Arabic text as well? Now the standard in this group I have given you some 40 verses and around some 40 or 30 traditions, hadiths of the Holy Prophet. So you have to remember all those hadiths and all those ayat verses, because some verses are very easy to remember and to write. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Now it is not difficult to write it. کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ آپ سورہ عصر کو عربی میں نہیں لکھ سکتے. عربی کا جو اعراب ہے زبر زیر پیش، وہ اگر آپ سے نہیں ہوتا تو وہ خیر اس کے بغیر لکھے، لیکن یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ اسی چھوٹے سے آیت میں کتنا آپ ہر جگہ اس کو کوٹ کر سکتے ہیں. ان الانسان لفی خسر، سو دیر از اے گریٹ guidance for mankind. خسر، they are at loss, they will face problems, harm, damage, and then you stress on dawat and on صبر، پیشنس. تو سٹینڈرڈ جو ہے، پیرامیٹر جو ہے، بینچ مارک، ٹاپ سٹینڈرڈ، اب عربی کے قرآن اور حدیث لکھ کے. اور اس میں نے اس گروپ کو میں نے آپ کو ایک ٹاسک اس دن دیا تھا کہ بھائی ڈیلی جو ہے یا ہر 2 دن 3 دن آپ ایک سیف کا گروپ کو ٹارگٹ کریں، ٹاپ ٹو باٹم. نئی چیزوں کے پیچھے مت جائے کہ نئے لیکچر ہوگا تو میں سنوں گا، نیچے میں نے نہیں جانا. سیف کے تمام گروپس میں آپ کو سب کچھ ملے گا، ایوری تھنگ ول بی دیئر. تو عربی میں لکھنا ضروری ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اب اس میں صلات بھی آ گیا، غیب بھی آ گیا، زکوٰۃ بھی آ گیا. تزکیہ نفس جو ہے اس کے بارے میں، یا اسپریچولیٹی کے بارے میں، رمضان کے بارے میں، حج کے بارے میں. تو یہ جو مختلف مشہور قسم کے آیتیں ہیں وہ سارے آپ یاد کریں. اب عربی میں لکھو گے، ساتھ اس کا ٹرانسلیشن لکھو گے تو آپ کو زیادہ مارکس آئیں گے. اگر نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا، تو پھر اس کا فارمولا کیا ہے؟ اکارڈنگ ٹو دا ہولی قرآن، اکارڈنگ ٹو دا ہولی پرافٹ. انٹرپریٹیشن، پھر اس کا انٹرپریٹیشن لکھ کے، اس کا کیا کہتے ہیں انٹرپریٹیشن کو، اس کا وہ لکھ کے، مفہوم لکھ کے. مفہوم ایگزیکٹ آپ کو یاد نہیں ہے، آئیڈیا ہے، تو پھر اس کے ساتھ اکارڈنگ کا ورڈ لگانا ضروری ہے. There are many sects. It is essential for us to clear any point according to all sects. No. اسلامیات کا جو پیپر ہے وہ زیادہ تر انٹلیکچول ہے، فلاسافیکل ٹائپ پیپر ہوتا ہے، پولیٹیکل سائنس ٹائپ پیپر ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے کوئی خاص سیکٹیرین چیزیں نہیں ہوتی. لیکن خواہ اگر آپ کا فرقہ آپ کے دماغ میں گھسا ہوا ہے تو اس کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ وہاں ظاہر کرے. اگر آپ کو حضرت عمر کی کوئی مشہور بات یاد ہے، یا حضرت ابوبکر کی، یا کسی اور کی، اور آپ شیعہ ہے، تو یہ آپ کو نہیں ہونی چاہیے تشویش کہ میں کیوں اس کی بات کروں، کیونکہ وہ تو شیعہ تو نہیں مانتے حضرت عمر کو یا حضرت ابوبکر کو، وہ تو ان کو کافر سمجھتے ہیں. تو اگر آپ ایکسٹریم شیعہ ہے اور کوئی حضرت عمر والی بات ہے یا ہسٹری میں اس کی کوئی بات ہے تو لکھو. اب ہر جگہ حضرت علی، امام حسین، امام حسن کا لکھو گے تو ایگزامنر کو پتہ چل گیا کہ یہ اپنے سیکٹیرین چکر میں جا رہا ہے. یا اگر آپ سنی ہے اور آپ کو چڑ ہے کہ جی میں نے تو یہ امام حسین کو امام بھی نہیں کہے نا، میں تو حسین رضی اللہ تعالیٰ کہوں گا، حسین علیہ السلام نہیں کہوں گا، میرا تو ایمان چلا جائے گا اس پہ.
تو اس طرح کے ایکسٹریم پوزیشن پہ خود مت جائے. ایگزامینر میں وہاں جو ہے نا ماڈرن قسم کی چیزیں ہوتی ہے, کنٹمپرری مسلم جو ہے ورلڈ کے کیا پرابلمز ہے, اور یہ جو عبادات ہے اس کے اسپریچول سوشل اکنامک کیا وہ ہے اپلیکیشنز ہے. اگر آپ پیغمبر پہ آ جائے کوئی کوشچن تو ضروری نہیں کہ آپ اس کو, اگر آپ بریلوی ہے کہ وہ نور علی نور ہے, وہ حضور ہے, وہ موجود ہے, وہ حیات ہے, وہ مرا ہوا نہیں ہے, وہ ہمارے درمیان موجود ہے, تو اس طرح کی جو ہے وہ کہانیوں کی ضرورت نہیں ہے. Philosophy we are planning to start from 15th of December. Philosophy. Psychology maybe next month. Is it necessary to put Arab on verses? I told you no. If you can, why not? اگر آپ اس میں زبر پیش زیر وغیرہ ڈال سکتے ہیں تو اچھی بات ہے. اب میں عربی بولتا ہوں ایز اے لینگویج تو مجھے کوئی ایشو نہیں ہے عربی لکھنے میں. انا استطيع اتكلم في اللغة العربية ومتى انتم تلامس في هذه اللغة وفي الفصحى والاستخدام والتمرين بعده انتم تستطيعون ان تكتبون وايضا يقرؤون وتكلمون. اب مجھے چونکہ عربی زبان آتی ہے تو اس وجہ سے مجھے لکھنے میں کوئی ایشو نہیں ہے. تو ہم اگر عربی زبان آپ کو نہیں آتی تو اس کو سمپل بغیر اعراب کے بھی آپ لکھ سکتے ہیں. یو کین رائٹ اٹ. وہ وہی والی بات ہے, گڑ زیادہ کرو تو شربت میٹھا ہوگا, اتنا میٹھا ہوگا کہ بندے کو ڈائبٹیز ہو جائے گا, تو اتنا بھی میٹھا نہ کرو. دیکھو کیا آپ کر سکتے ہیں, واٹ کین یو ڈو. ایکسیلنس کا کوئی اوپر لمٹ نہیں ہے کہ ایکسیلنس کا جو ہے کوئی لمٹ نہیں ہے, جتنا آپ بہتر کر سکتے ہیں. منیمم یہ ہے کہ آپ اکارڈنگ ٹو دا ہولی قرآن انٹرپریٹیشن مفہوم آپ کو پتہ ہو کہ بھئی نماز پہ آپ پورا لکھ سکتے ہیں, لیکن قرآن نے نماز کے بارے میں کیا لکھا ہے, کیا بولا ہے, وہ آپ کو یاد ہونی چاہیے. یہ منیمم ہے. میکسیمم یہ ہے کہ آپ قرآن کی آیت کو اعراب سمیت عربی سمیت لکھے, ساتھ اس کا ٹرانسلیشن بھی دے دے. Can I write different intellectual quotations? بہت زیادہ انٹلیکچوئل ہونے کی ضرورت نہیں ہے اسلامیات میں, بٹ یو کین کوٹ اقبال اینڈ یو کین کوٹ شاہ ولی اللہ اینڈ سم آف دی ریکگنائز پیپل. شیعہ لوگ شاہ ولی اللہ کو نہیں مانتے, لیکن بہرحال شاہ ولی اللہ کو یا مجدد الافسانی کو بھی وہ شیعہ نہیں مانتے, لیکن پھر بھی آپ اس کے بارے میں, یا کوئی مشہور بندہ ہے, کوئی رابعہ بصری ہے یا جنید بغدادی ہے یا اور کون ہے, ابن عربی ہے یا امام غزالی ہے, تو ان کے کوٹیشنز آپ ڈال سکتے ہیں جو ایکسیپٹیبل ہو ہر کسی کو, مشہور قسم کے لوگ ہو. اوکے, سو آئی ہوپ یو ہیو نو مور کوشچنس. ہاں, ویسٹرن انٹلیکچوئلس, اورینٹلسٹ اس کو کہتے ہیں, اورینٹلسٹ, مستشرقین. اورینٹ کا مطلب ہے مشرق. کچھ مغربی لوگ ہیں جنہوں نے اسلام پہ ریسرچ کیا ہے بہت زیادہ, اور صحیح کام بھی کیا انہوں نے, ہم تو ویسے بس گپ شپ لگاتے ہیں, تو ان کو کہتے ہیں اورینٹلسٹ. سو یو کین کوٹ دیم if their position is according to the mainstream اسلام. جو مین اسٹریم اسلام ہے ان کی پوزیشن اس کے مطابق ہو, سو یو کین ڈو اٹ. اب کے ہیٹی ہے, اس نے بک لکھی ہے دا ہسٹری آف عربس, ہی از این اورینٹلسٹ. تو اسلام پہ کافی لوگوں نے, غیر مسلموں نے بھی کام کیا ہے, تو یو کین کوٹ دیم, بٹ دیئر پوزیشن شوڈ ناٹ بی اگینسٹ دا مین اسٹریم اسلام. جو مین اسٹریم اسلام ہے اس کے خلاف اگر انہوں نے لکھا ہے تو پھر وہ غلط بات ہے. Okay, all the best. Take care.